اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہارٹ ڈیزیزز، دلی امراض۔ عزیز ساتھیوں، آج ہماری قوم ہم زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج ہم اس دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہارٹ ڈیزیزز ہیں، دلی امراض ہیں۔ جلن، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسی بیماریاں ہیں جس طرح دماغ لکڑیوں کو کھا جاتی ہیں، اسی طرح یہ دلی امراض انسان کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ جو انسان کسی دوسرے شخص کے بارے میں اپنے اندر بغض، کینہ، کپٹ، حسد رکھتا ہے، گویا وہ اس کا تو نقصان نہیں کر رہا ہے بلکہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر صلاحیت سے نوازتا ہے۔ مختلف انسانوں میں مختلف خوبیاں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی عنایت کردہ ہیں۔ ہم کسی شخص کے اگر کسی وجہ سے جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، گویا ہم اللہ کے نظام میں، اس کے نظم و ضبط میں مداخلت کر رہے ہیں۔ کچھ خوبی اس کے اندر ہے، کچھ خوبی کسی اور انسان کے اندر ہے۔ انسان دراصل میں جو جلن، حسد، کینہ، کپٹ جو رکھتا ہے، دولت کی وجہ سے کہ مجھ سے زیادہ اس کے پاس دولت ہے، مجھ سے زیادہ اس کے پاس طاقت ہے، اور دوسری چیزیں مجھ سے زیادہ ہیں۔ اس کے پاس اگر دولت زیادہ ہے تو کسی شخص کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کوئی پوسٹ میں بڑھ کر ہوتا ہے، کوئی اور خوبی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ گویا اس سرزمین پر بسنے والوں کے اندر مختلف صلاحیتیں دے کر اس کو بیلنس میں رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کے اندر کوئی بھی خوبی ہو، بلکہ ہمارا تو مزاج اور نیچر یہ ہونا چاہیے کہ کسی شخص کے اندر ہماری نگاہ اس کے خوبی پہ ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے خامی پر۔ عزیز ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محفل میں ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اب اسی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا کہ آخر میں دیکھوں کہ اس شخص کے اندر کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی کہا۔ گویا اس نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ساتھ 2-3 دن گزارے۔ وہ چلا گیا کوئی بہانہ کر کے، 2-3 دن رہا۔ اس نے اس شخص کو دیکھا، حسب معمول وہ عبادت کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، گویا اور دیگر خوبیاں اس کے اندر نظر آئی ہیں، مگر کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی کہا۔ آخر 2-3 دن کے بعد مجھے تشویش ہوئی۔ اس شخص سے کہا کہ میرے گھر میں جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا تھا، بس میں نے ایک بہانہ کیا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جنتی ہیں۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر کون سی خوبی آپ کے اندر ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا، کیا میں جان سکتا ہوں؟ اس شخص نے کہا
میں تو برابر یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اور گویا مگر ایک یہ خوبی ہے میرے اندر کہ میں اپنے اندر کسی شخص کے بارے میں کبھی کینہ، کپٹ، بغض، حسد نہیں رکھتا ہوں، کبھی کوئی برائی نہیں رکھتا ہوں، ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی کہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اگر اس پر غور کریں اور اس پر عمل کریں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے اندر یکجہتی پیدا ہو اور ہم ترقی کی طرف گامزن ہوں۔ میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو دلی امراض ہیں، جلن، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، ان سے پاک کر دے، دل کو بھی صاف کر دے اور دماغ کو بھی صاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔